بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو اس پھل کی طرف بھیج دیا، اس پھل کو کھانے پر مجبور کر دیا، کس طرح وسوسہ دلایا کہ وہ اس پھل کو کھائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ اور پھر وہ پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے یہ کہتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے ان معاملات کا بدلہ لینے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح اپنی باتوں میں لائے، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ اس کا بدلہ لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا آپ کو جنت میں بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ وہاں پر جو کچھ ہے ان میں سے کھائیں پیئیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس ایک پھل کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا وسوسہ دلانا شروع کر دیا کہ یہ پھل ایسا ہے کہ اسے کھانے کے ساتھ بندہ یا فرشتہ بن جائے گا یا ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور اس بات پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی اٹھائی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم بھی شیطان کھا سکتا ہے، یا پھر شیطان ملعون نے جو کہا تھا کہ اس پھل کو کھانے سے انسان کو ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا پھر انسان فرشتہ بن جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، یا فرشتہ بن کے اللہ تعالیٰ کی قرب میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا آپ نے اس بات کو سننے کے بعد وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ ابلیس کے وسوسے دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، یعنی جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لباس عطا فرمائے ہوئے تھے وہ ان کے دونوں کے لباس اتر گئے، اور پھر ان کی شرم گاہیں، ان کی شرم کے مقام ان پر ظاہر ہونے لگے۔ اس سب معاملے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت اما حوا اپنا ستر چھپانے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور جو شیطان نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوائد بیان کیے تھے ان میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، نہ ہی وہ فرشتے بنے اور نہ ہی ایسی زندگی ملی جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ جس طرح ان واقعات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ ہے کہ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سب معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ تکوینی حکمتیں تھیں۔ جس طرح علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وہ حکم بھلا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ حکم بھلا دیا، تو آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا تھا، اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا اس کے بارے میں بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ یا وہ گندم کا پھل تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور تھا۔ اس بارے میں کوئی بھی معتبر دلیل نہیں ملتی کہ وہ کون سا ایسا خاص پھل تھا۔ اس سب واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا، وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تھا تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کھانا پینا، کوئی چیز اگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کی ہوئی تھی۔ اور زمین پر آنے کے بعد انسان کو پھر کھانا اگانا پڑا، کھیتی کرنی پڑی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات جو انسان کو کرنے پڑے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا تھی، وہ ایسی خطا کہ جس پر گناہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ علماء نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھیں، جس طرح انسانوں کا دنیا میں آ جانا۔ جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، دنیا آدھی سے زیادہ دنیا تقریباً کفر میں مبتلا ہے، تو اگر یہ سب معاملات جنت میں ہی کر لیتے، کیا یہ لوگ جنت میں رہنے کے قابل تھے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ انسانوں کا زمین پر پیدا ہونا اور تا قیامت زمین پر رہنا، تاکہ جو لوگ جنت کے حقدار ہوں وہی جنت میں جائیں، ایسے لوگ نہ جنت میں رہیں اور نہ ہی جنت میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔